رسوله الكريم أما بعد محترم صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، مہمانان خصوصی اور طلباء عزیز، آپ سبھی کو میں دل کی گہرائیوں سے 15 اگست کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار۔ یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، یقین ہو کہ نہ ہو، بات تو یقین کی ہے، ہمارے جسم کی مٹی اسی زمین کی ہے، میرے وطن کے سبھی لوگ بھائی بھائی ہیں، یہ دوریوں کی سیاست کسی کمین کی ہے۔ معزز سامعین، جنگ آزادی کے سال ہر سال کی محنت اور لاکھوں جانوں کی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک ہندوستان ظالم انگریزوں کے چنگل سے نجات پذیر ہوا۔ ہم ہندوستانی ہر برس 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر مناتے ہیں۔ آزادی کے بعد 26 جنوری کو ہندوستان کا جمہوری نظام بنا اور ہندوستان کی آزادی کو خدا کی نعمت سمجھ کر ہر انسان کو اس کا حق دیے جانے کے قوانین بنائے گئے۔ اب ہر ہندوستانی کو آزادی کی سانس لینا نصیب ہو چکی تھی۔ اب ہر ہندوستانی کے لیے برابر کے حقوق تھے۔ اب کالے گورے کا بھید ختم ہو چکا تھا۔ اب ذات پات کی باتیں کم ہی رہ گئی تھی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ہندوستان والوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دی تھی۔ کئی دہائیوں تک اپنے خون کو پسینے کی طرح بہانے کے بعد، ہزاروں لاکھوں ستم سہنے کے بعد، لاکھوں افراد کی قربانیوں کے بعد اس ملک کی ناؤ نے آزادی کے ساحل پر قدم رکھا تھا، اور اسی آزادی کی سطح بلند کرنے کے عوض میں ہزاروں علماء کی گردنوں کو کاٹ کر درختوں پر لٹکایا گیا تھا۔ اسی آزادی کو دیکھنے کے لیے ہزاروں ماؤں نے اپنے لاڈلے کی جدائی برداشت کی تھی۔ اسی آزادی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے شمار سہاگنوں نے اپنی سہاگ کو اجڑتا ہوا دیکھا تھا۔ علماء اسلام کی قربانیاں اگر اس ملک کے کام نہ آتی تو شاید یہ ملک کبھی غلامی کی زنجیر سے نہیں نکل پاتا۔ خود انگریزوں نے ہمارے علماء کی قربانیوں کو نوٹ کیا ہے۔ انگریز تاریخ نویس مسٹر ٹامسن کی لکھی ہوئی داستان پڑھو تو تمہیں معلوم پڑے گا کہ ہمارے علماء کی کیا قربانیاں ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عبید اللہ سندھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، فاتح محمد علی، ٹیپو سلطان، مولانا قاسم نانوتوی، نواب سراج الدولہ اور سید احمد شہید، علامہ ابو المحاسن وہ مجاہدین آزادی ہے کہ جن کو دنیا چاہ کر بھی تاریخ ہند سے نہیں مٹا سکتی۔ ان کے علاوہ بے شمار علماء نے آزادی ہند کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگائی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا اور یہاں کے بسنے والے انسانوں کو چین کی سانس لینا اور راحت کی زندگی بسر کرنا میسر ہوا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگی ہم نے اپنی بازو پر ترنگا لہرایا ہے، کہ کسی سے بھیک نہیں مانگی ہم نے اپنی بازو پر ترنگا لہرایا ہے، اور ہماری خودداری کیا پوچھو گے، موت سامنے تھی پھر بھی ہم نے دشمنوں کو پانی پلایا ہے۔ معزز سامعین، آج ہم اس آزادی کی قدر کرنا بھول گئے۔ آج ہم آزادی اور جمہوریت کے تقاضوں کو اپنے پیروں تلے رون رہے ہیں۔ آپسی اتحاد کو ختم کر کے، انسانیت کی بلند عمارت پر ذات پات کا بلڈوزر چلا کر، کالے گورے میں تفریق کر کے، مذہب کے نام پر جھگڑے کر کے، سیاست کے نام پر غنڈہ گردی کر کے، ایک عام آدمی کا جینا دشوار کر کے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان سب باتوں سے جہاں ہم مجاہدین آزادی کی محنتوں پر آج پانی پھیر رہے ہیں، وہی آنے والے وقت میں ملک کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں۔ اب میں اس شعر کے ساتھ رخصت چاہوں گی۔ آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، آج جو صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم۔